ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے پیارے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ اس آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار تمام غریبوں کے غمگسار فاطمہ زہرا کے ابا جان نبیوں کے سلطان نائب پروردگار مالک شمس و قمر مختار دو جہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے گردوں کو اٹھانے والے ڈوبتے کو تیرانے والے حاجت مندوں کی حاجت روا تمنائے مسیح دعائے خلیل جن کے رحمتانہ شان ہے جن کا کریمانہ انداز ہے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور مچل کے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ہمارے محب گرامی حافظ و قاری عبدالواحد صاحب قبلہ جو قاری حسن رضا کے ذریعہ ہم تک یہ بات پہنچی، ہم نے تاریخ دیا اور اس تاریخ پر میں آپ کے دیار محبت میں پہنچا. میں 10 روزہ پروگرام بروسہ میں بول رہا ہوں جو آج اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا ہوں، یہاں میں آیا تو یہ بولتے بولتے آواز بیٹھ گئی ہے. بہرحال کوشش میں کر رہا ہوں کہ کچھ آقا امام حسین کی محبت میں آپ کو سنا دوں. تو ایک بار جھوم کے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دعا شاہ سماعت کر لیں. خدائے ذوالجلال کی صدا صدا حسین ہے، خدائے ذوالجلال کی صدا صدا حسین ہے، خدائے ذوالجلال کی صدا صدا حسین ہے. وہ اپنے نانا جان کی، وہ اپنے نانا جان کی عطا حسین ہے، خدائے ذوالجلال کی عطا حسین ہے، خدائے ذوالجلال کی صدا صدا حسین ہے، صدا صدا حسین ہے. یزیدیوں
سمجھ نہ سکے تم میرے حسین کو یزیدیوں سمجھ نہ سکے تم میرے حسین کو یزیدیوں سمجھ نہ سکے تم میرے حسین کا لبے رسول پاک کی لبے رسول پاک کی دعا دعا حسین ہے خدائے ذوالجلال کی صدا صدا حسین ہے خدائے ذوالجلال کی صدا صدا حسین ہے تکلیف نہ ہو تو میں چل کہتے سبحان اللہ حیا کی پاس بام بی بی فاطمہ کے دل کے چین حیا کی پاس بان بی فاطمہ کے دل کے چین حیا کی پاس بان بی فاطمہ کے دل کے چین بے حیا یزیدیوں بے حیا یزیدیوں حیا حیا حسین ہے وہ اپنے نانا جان کی ادا ادا حسین ہے وہ اپنے نانا جان کی ادا ادا حسین ہے شعر بہت بس آخری شعر مچل کہتے سبحان اللہ وہ اپنے بابا حضرت علی کا مظہر عتم وہ اپنے بابا حضرت علی کا مظہر عتم وہ اپنے بابا حضرت علی کا مظہر عتم کہیں سے کچھ کمی نہیں کہیں سے کچھ کمی نہیں کہیں سے کچھ کہیں نہیں ارے بھرا بھرا حسین ہے وہ اپنے نہ جان کی ادا ادا حسین ہے وہ اپنے نہ جان کی ادا ادا حسین ہر دور ہر صدی بھی ہر آن بولتا ہے ہر دور ہر صدی بھی ہر آن بولتا ہے امت پہ مصطفیٰ کا فیضان بولتا ہے ہر دور ہر صدی میں ہر آن بولتا ہے امت پہ مصطفیٰ کا فیضان بولتا ہے آباد کر دیا ہے اسلام کے چمن کو آباد کر دیا ہے اسلام کے چمن کو روئے زمین کا بتا کہ انسان بولتا ہے روئے زمین کا بتا انسان بولتا ہے اب میرے حسین جیسا کوئی نہیں جہاں میں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے کہ میرے امام حسین جیسا نہ آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا اس لیے جب حیدرآباد کے جلسے میں سوال ہوا کہ مولانا آج تک دوسرا حسین کیوں نہیں آیا ہے ثانی حسین کیوں نہیں پیدا ہوا ہے جب مجمع سے سوال ہوا ہے نا تو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے گا سب سوچ میں حیرت میں ہے لیکن ایک 80 سالہ بوڑھا اٹھا ہے اس نے کہا مولانا سنو سوال یہ ہے آج تک جو ہے ثانی حسین کیوں نہیں آیا ہے ارے آیا آتا کیوں ارے جب دوسری فاطمہ نہیں آئی ہے تو دوسرا حسین کیسے آئے گا دوسرا حسین
دوسری فاطمہ آتی تو دوسرا حسین بھی آتا، میرے حسین جیسا کوئی نہیں جہاں بھی، رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے، رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے، کٹنے کے بعد بھی سر نیزے پہ اس طرح ہے، کٹنے کے بعد بھی سر نیزے پہ اس طرح ہے، جیسے رحل پہ رکھا قرآن بولتا ہے، جیسے رحل پہ رکھا قرآن بولتا ہے، سب سنتے چلے آئے ہیں، نیزے پہ قرآن پڑھا ہے سر امام حسین نے، لیکن وہ درس کہاں ملا تھا؟ کیا مدرسہ میں ملا تھا، یا مسجد میں ملا تھا، یا خانقاہ میں ملا تھا؟ آخر یہ درس کہاں ملا ہے؟ تو درس جو ممبر پہ دیا جاتا ہے، جو مدرسے میں دیا جاتا ہے، جو مسجد میں دیا جاتا ہے، جو خانقاہ میں دیا جاتا ہے، اس حافظ کو، اس عالم کو آپ نے ممبر پہ چڑھ کے قرآن سنانا سکھے ہو، سنے ہو، لیکن جو فاطمہ کی گود میں پڑھا ہے وہی سر نیزے پر جو ہے قرآن سنایا ہے۔ تو یہ فاطمہ کی گود سے انہیں درس ملا تھا، یہ سبق انہیں فاطمہ کی بارگاہ سے ملا تھا، کٹنے کے بعد بھی سر نیزے پہ اس طرح ہے، جیسے رحل پہ رکھا قرآن بولتا ہے، ہم نے بھی جان دے دی نانا تمہارے دی پر، یہ کربلا کا ننھا مہمان بولتا ہے، اور اونچا صدا رہے گا پرچم حسینیوں کا، اونچا صدا رہے گا پرچم حسینیوں کا، احمد رضا کا سچا ایمان بولتا ہے، احمد رضا کا سچا ایمان بولتا ہے۔ مچل کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز صاحبین کرام، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہو گئی ہے، آج دن بھر 9 تاریخ ہی رہے، اور شام کو جو ہم اور آپ جو ہے مادری زبان میں نوئی بولتے ہیں، تو امام حسین فاطمہ کی گود میں آئے، آپ کے نانا نے ان کا نام وہ رکھا جو اللہ نے جنت میں مخفی کر کے رکھا تھا، الحسن والحسین اسمان من الجنہ، حسن حسین جنتی ناموں میں سے ہیں۔ امام حسن حسین سے پہلے کسی نے اپنے بچوں کا یہ نام نہیں رکھا تھا، لیکن جب سے امام حسن حسین پیدا ہوئے اب تو گھر گھر میں امام کا نام ہے حسن حسین، حسن حسین علی، سب اپنے بچوں کا زیادہ تر تو یہی نام رکھ رہے ہیں، تو رکھنا بھی چاہیے تاکہ امام حسین کا فیضان بھی مل جائے۔ اس لیے امام حسین میں 4 لفظ ہے۔ امام حسین کیا ہے؟ پہلے نام کو سمجھو تب سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کیا ہے۔ جب ہم نے امام حسین کے نام سے پوچھا ہے، امام حسین کے نام میں جو 4 حرف ہیں، انہوں نے کہا ہے اگر حسین کی ذات کو سمجھنا ہے پہلے نام کو سمجھو تب حسین کی ذات کو سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے کہا بتا حسین کی ذات کا کیا عالم ہے، ان کی کیا شان ہے؟ کہا سنو
حسین کے نام میں 4 لفظ ہے، ایک ہا ہے، ایک سین ہے، تیسرا جو ہے یا ہے، چوتھا نون ہے۔ ان کے نام کا ہے اس بات کی گواہی دے رہا ہے حسین حق والا ہے، حسین حق والا ہے۔ اور سین کہہ رہا ہے سجدے میں سر کٹانے والا حسین، یا کہہ رہا ہے یاد الہی میں مست والا حسین، اور نون کہہ رہا ہے نانا کی امت کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جانے والا۔ یہ نام حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب تھوڑا امام حسین کی پیدائش لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی پنجے کے بل کھڑے ہو جا رہے ہیں، کسی کے جیسے انتظار کر رہے ہیں۔ ام الفضل آپ کی چچی آئی، آقا نے کہا چچی جان آپ آ گئی، بہت اچھا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ میری بیٹی فاطمہ کے گھر جائیں، میری بیٹی فاطمہ کے گھر جائیں، اور میں نہیں جا سکتا، اس لیے فاطمہ عورت ہے، بچہ آنے والا ہے، آپ گھر جائیں، دیکھ کر کے آئیں۔ اب آپ کی چچی ام الفضل گھر جاتی ہے، جا کے دیکھا تو چاند سا بچہ فاطمہ کی گود میں کھیل رہا ہے۔ کہا اے فاطمہ یہ بچہ کب آیا ہے؟ کہا بس چند منٹ پہلے۔ کہا فاطمہ ذرا یہ بتا دے آنے سے پہلے یا آنے کے بعد کوئی رطوبت ظاہر ہوئی؟ کہا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، لیکن میری گود میں میرا بیٹا کھیل رہا ہے، میری گود میرا بیٹا کھیل رہا ہے۔ کہا اے فاطمہ تو نے عجیب بات کہی ہے۔ حضرت فاطمہ پلٹ کر کے آتی ہے، حضرت جو ام الفضل پلٹ کے آئی آقا کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام فاطمہ جو ہے عجیب بات بتا چکی ہے۔ کہا کیا بات بتائی ہے؟ کہا آقا جو عورتوں کا دستور ہے ولادت سے پہلے یا ولادت کے بعد جو رطوبت آتی ہے نہ وہ فاطمہ کو ذرا سی نہیں آئی ہے، بچہ تو آ چکا ہے۔ تب میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں یہ میری چچی جان سنو، دنیا کی ساری عورتوں کا طرح میری فاطمہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میری فاطمہ پاک ہے، ان کے بچے پاک ہیں، اور فاطمہ پاک ہے تو رطوبت کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ میرے آقا آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے اٹھے، مولا علی کے ہاتھ پکڑا، کہا اے علی آؤ۔ حضرت مولائی کائنات کو لے کر میرے سرکار گئے، دروازے پر کھڑا کر دیا، کہا اے علی اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ حضرت علی کو کھڑا کرا کر کے میرے آقا اندر گئے، کچھ دیر کے بعد آئے، کہا علی مبارک ہو، بیٹا تشریف لا چکا ہے، اور بیٹے کی زیارت کے لیے آسمان سے بھی فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ مولائی کائنات نے کہا یا رسول اللہ میرے کانوں نے سنا، میرے کانوں نے سنا کہ حسین کی زیارت کے لیے آسمان سے 4,24,000 فرشتے آ چکے ہیں۔ تو آقا نے کہا علی کیسے جانا، علی کیسے سنا؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام جب وہ فرشتے جا رہے تھے تو فرشتے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آسمان سے اللہ نے 4,24,000 امام حسین کی زیارت کے لیے بھیجا ہے۔ آقا میرے کانوں نے سنا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے۔ اللہ اللہ پھر صحابہ کرام وہاں تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جب آنگن میں فاطمہ کے تھے تو ایک فرشتہ جبریل امین لے کر کے آئے تھے ایک فرشتے کو جو افاہش تھا. تو اس نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا, کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ میری شوکت, میری شان, میرا مرتبہ, میرا جاہ و جلال وہ اللہ واپس کر دے. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے دعا کروا لیں, ان کے لیے دعا کر دیں آقا, اس لیے یہ آسمان سے جب زمین پہ دیکھا کہ ایک اپاہج نظر آیا تو اس نے اپنے دل میں ہی سوچا یہ اپاہج ہے, اس کو جینے کا حق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی شان و شوکت, اس کے جاہ و جلال کو ختم کر کے ایک کھاڑی میں پھینک دیا ہے. ہزاروں برس سے اسی کھاڑی میں پڑا رہا ہے. تو آج جب میں حسین کی پیدائش پر آ رہا تھا تو مجھ سے کہا اے جبریل کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ میں امام حسین کی پیدائش پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا اے جبریل آج تو فاطمہ کے لال کا صدقہ لٹایا جائے گا نا, خیرات لٹایا جائے گا نا, بہت فرشتے پہنچ چکے ہیں, بتاؤ اے جبریل خیرات کس انداز سے لٹایا جائے گا؟ کہا جس حیثیت سے میرے آقا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ خیرات لٹائیں گے. کہا مجھے بھی لیتے چلو. یا رسول اللہ میں اسے ساتھ لے کر کے آیا ہوں, آپ اسے دعا کر دیں. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب اس فرشتہ سے کہہ دے کہ جو امام حسین پالن میں اب کپڑا پہن کر کے سوئے ہوئے ہیں اسی کپڑا سے اس کے شریر میں مس کر دے, اس کا جاہ و جلال واپس کر دے گے, اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. اللہ میرے آقا نے امام حسین کے جسم سے لگا ہوا کپڑا اٹھایا اور اس کے جسم میں مس کر دیا. اللہ نے اسے جاہ و جلال پھر واپس کر دیا, شان و شوکت پھر واپس کر دیا. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس فرشتہ کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کب پیدا کیا؟ کہا جبریل تو ہی بتا دے اللہ نے کب پیدا کیا. کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اس فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی پیدائش سے پہلے 1000 برس پہلے پیدا کیا, اور اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ جب حسین پیدا ہوں گے, حسین جوان ہوں گے, اور جب کربلا جائیں گے, کربلا میں جام شہادت نوش فرمائیں گے, ان کی تربت بنے گی تو ان کی تربت پر جھاڑو لگانے کے لیے اللہ اس فرشتہ کو پیدا کیا ہے. یہ شان ہے آقا امام حسین کی, پیدا نہیں ہوئے ہیں, فرشتہ پیدا کر دیا گیا ہے. اللہ اللہ ان کی شہادت کا چرچا ہو رہا ہے. اللہ اللہ پیارے آقا امام حسین کی شان. اللہ اللہ دیکھیں شاعر کہتا ہے شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین. آقا شاہ بھی ہے, آقا بادشاہ بھی ہے, آقا دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہند کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے آقا امام حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کیا. شاہ حسین بادشاہ ہست حسین, آقا حسین دین بادشاہ بھی ہیں اور شاہ بھی ہیں, اور آگے فرماتے ہیں دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے. اب وہ نورانی گنبد اپنے ذہن میں بسایا, کہا یہ میرے خواجہ غریب نواز آپ ہی بتا دیں کہ امام حسین کیا ہیں. آپ نے فرمایا شاہ بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں. اب مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ کربلا میں یزید سے کیوں نہیں پوچھ لیتا؟ کربلا میں یزید سے پوچھ لے کہ آخر کربلا میں کٹورا کون لے کے بھیک مانگ رہا تھا؟ یہ حسین دے دے, یہ حسین دے دے. کہا نہیں دوں گا.
تو مانگنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ یزید کہہ رہا ہے حسین دے دے، حسین دے دے، کہا نہیں دوں گا، کہا حسین دے دے، کہا نہیں دوں گا، کہا کیوں نہیں دے گا، کہا اس لیے میں بچپن میں اپنے نانا کے سینے مبارک پر بیٹھ کر کے کھیل رہا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کو چوم رہا تھا، تو میرے نانا نے میرے ہاتھ میں ایک امانت دی تھی۔ اب کہا حسین ایک دین کی امانت دے رہا ہوں، اسے تم حفاظت کرو گے؟ کہا ہاں نانا کروں گا۔ کیسے کرو گے؟ جیسے نانا آپ فرمائیں گے۔ کہا بیٹا حسین اس کی حفاظت کے لیے وطن چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں نانا چھوڑ دوں گا۔ اس کی حفاظت کے لیے نانا کے قدموں سے دور جانا پڑے گا، نانا چلا جاؤں گا۔ اس کی حفاظت کے لیے ماں کے تربت سے دور جانا پڑے گا، نانا میں چلا جاؤں گا لیکن حفاظت کروں گا۔ کہا بیٹا حسین، بیٹا حسین کربلا میں ایک ایک بیٹے کی لاش اٹھانا پڑے گا۔ کہا نانا اٹھا لوں گا لیکن حفاظت کروں گا۔ کہا بیٹا خود خون بہانا پڑے گا، گردن کٹانا پڑے گا۔ کہا نانا سب کچھ لٹا کر کے آپ کے دین کی حفاظت کروں گا۔ اس لیے اے عزیز میں نے بچپن میں اپنے نانا جان سے وعدہ کر لیا ہے، اب میں وہ امانت تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اب میرے جسم کی بوٹیاں فضا میں اڑا دی جائے، میرا خون بہا دیا جائے، لیکن وعدہ کیا ہوں نانا سب کچھ لٹا کر آپ کی دین کی حفاظت کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ یزید میں نہیں دوں گا، یزید میں نہیں دوں گا۔ اب اس سے پتا چلا حسین شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ اب ایک بات رہی دین اور دین کی پناہ۔ اب یہ مسئلہ کہاں حل ہوگے؟ کس سے پوچھا جائے، کس سے سوال کیا جائے؟ تو دل نے کہا کہ کیوں دوسرے سے پوچھ رہے ہو، امام حسین آقا سے کیوں نہیں سوال کر لیتے، جواب مل جائے گا۔ تب ہم نے وہ سنہرا گنبد آقا کے ذہن میں بسایا، تصور میں بسایا۔ کہا اے میرے آقا امام حسین، دل اداس ہے، دل بے چین ہے، آپ سمجھا دیں کہ آپ کہاں دین سے کہاں دین کی پناہ ہو گئے۔ تو آقا امام حسین کے مزار اقدس سے جواب ملا ہے، اے نسیم القادر سوار، جب فاطمہ کی گود میں تھا تو دین تھا، نانا کے کندھے پر تو دین تھا، علی کی آغوش میں تھا تو دین تھا، بھائی حسن کے ساتھ تھا تو دین تھا، بھائی حسن کے ساتھ تھا تو دین تھا۔ اب جب مدینہ منورہ میں تھا تو دین تھا، مکہ المکرمہ میں تھا تو دین تھا، میزاب رحمت میں تھا تو دین تھا، حجر اسود پر تھا تو دین تھا، مقام ابراہیم پر تو دین تھا، کعبہ شریف پر تو دین تھا، صفا مروہ پر تھا تو دین تھا، سفر میں تھا تو دین تھا، کربلا میں تھا تو دین تھا، دانے ایک ایک بیٹے کی لاش کھایا تو دین تھا، خود جو ہے اپنے سر پر امامہ نانا کے باندھا تو دین تھا، اور گلے میں اپنے ماں فاطمہ کے دوپٹے کو لیا تو دین تھا، اور جعفر طیار کا نیزہ لیا تو دین تھا، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال لیا تو دین تھا، اور جب میدان میں آیا تو دین تھا، لڑائی ہوئی تو دین تھا، گھوڑے سے گرا تو دین تھا، سر سجدے میں گیا تو دین تھا، جیسے سر کٹا ہے دین کی پناہ ہو گیا، دین کی پناہ بن گیا، تاکہ کوئی یزیدی یہ نہ کہے کہ دین کٹ گیا، حسین کہے گا، حسین کہے گا کہ حسین کٹ گیا دین بچ گیا، حسین کٹ گیا دین بچ گیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کٹنے کے بعد میں دین کی پناہ ہو گیا، میں دین کی پناہ ہو گیا۔ اور جو حدیث پاک پڑھی، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا باپ سے
पोता दादा से, नाती नाना से, भतीजा दादा से, ये तो समझ में आता है, लेकिन अब बाप बेटे से, दादा पोते से, नानी नाना से, ये कैसे समझ में आए? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल हुआ, आका ये आपका फरमान, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, यहाँ तक कि आका आप जब मेराज की रात गए, आने जाने में कितना समय लगा? जंजीर हिल रही थी तो रुकी नहीं, जमीन भीगी थी तो सूख न सकी, सूरज डूबा था तो निकल न सका, चांद निकला था तो डूब न सका, बिस्तरा गर्म था ठंडा हो न सका। इतना वक्त लगा है, इतना वक्त लगा है, यहाँ तक आका एक आसमान से दूसरे आसमान 500 बरस का रास्ता, 7 आसमान है, 7 बचे 3500 बरस का रास्ता हो गया। 7वें आसमान से सिदरा 1000 बरस का रास्ता, सिदरा से 70,000 पर्दा, एक पर्दे की मुसाफत 500 बरस का। अब कोई कैलकुलेटर करके बताए क्या कितने करोड़ बरस गए और आए, बस सिर्फ वक्त कितना लगा कि बिस्तरा गर्म है तो ठंडा हो न सका। आका तो आप कैसे हुसैन से, आप कैसे हुसैन से? तो अक्ल ने रहनुमाई किया, वहां ईमान ने रहनुमाई किया। आका गए। देखो जिसमें एक जान है, एक रूह है, ये अगर सही सलामत है, ये पैर हरकत कर रहा है, ये हाथ हरकत कर रहा है, ये कान सुन रहा है, ये जबान बोल रही है, आंख देख रही है, लेकिन जैसे ही रूह निकली है, पैर जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहा, हाथ जहाँ का है वहीं पड़ा रहा, कान है लेकिन सुनने की सलाहियत नहीं, आंख है देखने की सलाहियत नहीं, जबान है बोलने की सलाहियत नहीं है। तो एक जिस्म की रूह निकल गई है तो सारा आंसू का काम बंद हो गया है। अरे मुस्तफा जाने कायनात है, रूहे कायनात है, चले गए तो पूरी कायनात की नब्ज रुक गई है, पूरी कायनात की सांस रुक गई है। तब आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। ये जान है जहान की, जान नहीं तो जहान नहीं। आका आप चले गए तो कायनात की जान रुक गई है। आप कैसे हुसैन से, आप कैसे हुसैन से? आका ने फरमाया वक्त आने दे। वक्त गुजरता रहा। जिस इस्लाम की आबियारी जंगे बद्र में हुई थी, जिसकी शुरुआत जंगे बद्र में हुई थी, वही इस्लाम जंगे बद्र से जंगे खंदक में, जंगे खंदक से जंगे खैबर में ये अबूर करता रहा। लेकिन वही इस्लाम जब पार करता हुआ करबला पहुंचा है, करबला पहुंचा, एक आका के घराने का अफराद जामे शहादत नोश फरमाते रहे, लेकिन जब आखिर में इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया, सर कटा है, तब नाना जान का फरमान बोल उठा। इसीलिए तो मैंने कहा था, ऐ हुसैन मैं तुझसे हूँ तू मुझसे है, तो क्या मतलब है? ऐ हुसैन मदीना में मैं था तो तू मुझसे था, मैं जो है मस्जिद नबवी में था तो तू मुझसे था, ए हुसैन मैं मक्का में था तो मुझसे था, जंगे बद्र में था तो मुझसे था, जंगे खंदक में था तो मुझसे था, जंगे खैबर में था तो मुझसे था। ऐ हुसैन मक्का की गलियों में तू मुझसे था, ऐ हुसैन मदीना से लेकर के तू करबला था मुझसे था, लेकिन करबला से लेकर के कयामत तक नाना तुमसे हो गया है।
اب یہ آسمان تم سے ہے، زمین تم سے ہے، یہ جو ہے اسلام تم سے ہے، قرآن تم سے ہے، مذہب تم سے ہے۔ حسین اب جو ہے کربلا سے لے کر کے قیامت تک سارا نظام تجھ سے چلے گا پیارے، تجھ سے چلے گا۔ تو آج یہ سورج نکل رہا ہے، یہ جو تارے چمک رہے ہیں، یہ چاند نکل رہا ہے، ہم اور آپ چل رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس بات کی گواہی ہے کہ آقا امام حسین کی حکومت چل رہی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات اور سماعت کریں، کربلا کی زندگی کا دو رخ ہے۔ کربلا کی زندگی کا ایک رخ کا نام حضرت زینب ہے، اور کربلا کی دوسرے رخ کا نام ہے حضرت امام حسین۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر صرف احسان امام حسین نے کیا ہے؟ نہیں، جتنا امام حسین نے اسلام پر احسان کیا ہے اتنا ہی احسان حضرت زینب نے بھی کیا ہے۔ زینب نے کیا ہے، اگر امام حسین کربلا میں سارا خاندان لٹا کر کے دین کو بچایا ہے تو حضرت زینب بچے ہوئے قافلہ کو کربلا سے مدینہ پہنچا کر کے دین کو پھیلایا ہے۔ یہ احسان حضرت زینب کا ہے، حضرت زینب نے مدینہ بچے ہوئے قافلہ کو پہنچایا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو آج ہمارے وہاں کے درمیان کا معاملہ، گھر کا معاملہ یہ ہے، اگر بیٹا مر جائے تو زندگی باپ کی برباد ہو جاتی ہے، گھر بھی برباد۔ بابا چلے جائے تو گھر برباد، دادا چلے جائے تو گھر برباد، پوتا چلا جائے تو گھر برباد ہے۔ ہمارا آپ کا یہ دستور ہے، ہمارے اور آپ کے گھر کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن اے امام، اسی کربلا کے میدان میں تو 18 سال نوجوان علی اکبر کی لاش کو اٹھا رہا ہے لیکن مسکرا رہا ہے۔ حضرت قاسم کی جوانی کو اٹھا رہا ہے مگر مسکرا رہا ہے۔ اونو محمد کی لاش کو اٹھا رہا ہے مگر مسکرا رہا ہے۔ کٹے ہوئے عباس بھائی کے بازو کو اٹھا رہا ہے مگر مسکرا رہا ہے۔ علی اصغر کی لاش اٹھا رہا ہے مگر مسکرا رہا ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے آقا، آپ کے گھر کی ریت الگ ہے، آپ کے گھر کا یہ طریقہ الگ ہے۔ ہاں، دنیا والوں کا بیٹا مرے تو گھر برباد، سب روئے چلائے، لیکن آقا آپ بتا دیں یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ لاش اٹھائے مسکرائیں، آپ لاش اٹھائے مسکرائیں۔ تو آقا امام حسین نے کہا سن، یہ سچ ہے کہ دنیا کا بیٹا مرتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، دنیا کا بیٹا کٹتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، دنیا کا بیٹا جاتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے، میرا بیٹا کٹتا ہے تو گھر برباد نہیں ہوتا ہے، دین آباد ہو جاتا ہے، دین آباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اے امام، سچ کہا تو نے، دنیا کا بیٹا مرتا ہے تو گھر برباد، میرا بیٹا کٹتا ہے تو دین آباد۔ اے میرے آقا، اسی کربلا میں 22,000 تھے، 22,000 تھے، نہ ابن زیاد رہا، نہ ابن زیاد کی شرارتیں رہی، نہ یزید رہا، نہ یزید کا تخت رہا، نہ شمس روشن رہا، نہ اس کی بدماشیاں رہی۔ لیکن اے میرے امام، ایک ہی بیٹا تو لوٹ کر کے آیا تھا کربلا سے، جس کا نام امام زین العابدین ہے۔ لیکن آنے کے بعد جب اپنا نکاح اپنے چچا
فاطمہ اپنے چچا کی بیٹی فاطمہ ثانیہ سے نکاح کیا ہے، اللہ نے اس کی نسل میں اتنی برکتیں دیا ہے، اتنی برکتیں دیا ہے، اللہ نے پوری دنیا میں سادات کرام کو پھیلا دیا ہے۔ کہیں کوئی غوث اعظم بن کے چمک رہا ہے، کہیں کوئی خواجہ غریب نواز بن کے چمک رہا ہے، کہیں کوئی جو ہے مخدوم اشرف بن کے چمک رہا ہے، کہیں کوئی وارث پاک بن کے چمک رہا ہے، کہیں جو ہے صابر پیا کلیری بن کر چمک رہا ہے، کہیں مخدوم برکات بن کے چمک رہا ہے۔ آقا کتنے جو ہے آپ کے اولاد میں برکتیں اللہ نے دی ہے۔ حضرات امام حسین کی شان آپ ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں ہمیشہ رہا کرے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ مومن ہو کے مرے گا، اور جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتے کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے اہل بیت اطہار سے محبت کریں، پیار کریں۔ اس لیے آج تو اپنا معاشرہ دیکھ ہی رہے پیارے کہ جو آقا رسول نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت کو۔ آقا نے بھی فرمایا تھا کہ قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت کو پکڑیں گے پھر بھی وہ جہنمی ہوں گے، اہل بیت کو چھوڑ کے پکڑیں گے پھر بھی جو ہم جہنمی ہوں گے۔ اس لیے یہ دونوں قرآن اہل بیت کا بھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر ہمیں ساتھ ہی ساتھ ہم سے ملاقات کریں گے۔ تو آج انسان قرآن کو چھوڑ چکا ہے، صرف اہل بیت کو پکڑ لیا ہے، اب آقا کا فرمان نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس لیے پیارے دونوں مضبوطی سے پکڑو۔ اس لیے آقا امام حسین نے تو آپ کو سبق دے دیا کربلا کے میدان سے نا، یہاں تک کہ سر کٹ چکا ہے لیکن پیغام دے دیا، اے میرے نانا کی امتیوں دیکھ لو، جو میرے نانا نے فرمایا تھے دونوں ساتھ رہیں گے، سر کٹنے کے بعد بھی میرا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، جب تک ہم دونوں نہیں پکڑیں گے کامیاب نہیں ہوگے۔ اس لیے صرف ہمیں اور آپ کو دو سجدہ یاد رکھنا ہے، ایک آقا کا ابتدائی سجدہ، ایک امام حسین کا آخری سجدہ، یہی دو سجدہ دیکھیں۔ اگر اس دو سجدے پر ہم اور آپ غور کریں گے نا تو ہماری زندگی جو ہے بندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی ہم اور آپ نماز بھی پڑھیں، پیشانی میں جو ہے ہم اور آپ سجدے کی چمک پیدا کریں، عبادت کی دل میں تڑپ پیدا کریں۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھیں گے تب روح حسین خوش ہوگی، جب ہم جو ہے درود پڑھیں گے تب روح حسین خوش ہوگی، جب ہم جو ہے قرآن کی تلاوت کریں گے تب اہل بیت خوش ہوں گے۔ اس لیے یہ دونوں ساتھ رہیں گے، قیامت تک جدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے پیارے ہمیں اور آپ اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، جہاں حسین کا نعرہ لگے وہیں قرآن کا بھی نعرہ لگے، اور جہاں قرآن کا بھی نعرہ لگے وہیں حسین کا بھی نعرہ لگے، دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے تاکہ ہم اور آپ یہاں بھی کامیاب رہے وہاں بھی کامیاب رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے پروردگار عالم، تو اپنے حبیب کے صدقے تو فیض مولا ہم مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے دلوں میں مولا امام حسین کی محبت بساری کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔